تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24/7 اردو سروس، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدہ حالات ہوئے ہیں امریکی حملے کے بعد، جس میں ایران کے فوجی سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بعد سے اب دونوں ممالک میں جنگی ماحول ہے، لیکن اس کا اب اختتام کہاں پر ہوگا یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ اس وقت نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اس موضوع کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کو بہت سے خدشات لاحق ہیں ان دونوں ممالک کی اس کشیدہ صورتحال سے۔ خاص طور پہ اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں کافی ملا جلا رجحان دیکھنے کو آیا اس حملے کے بعد سے، اور جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں وہاں پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، جو عالمی سرمایہ کار ہیں وہ کافی زیادہ بے چین ہیں اور بہت ہی کم انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں ابھی تک نہیں پتہ کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر جیسا کہ اب ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ اس حملے پر مکمل رد عمل دے گا اور امریکہ کے خلاف کارروائی کرے گا، تو اس سے ظاہر ہے کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اب ایران کیا کر سکتا ہے، ہم اس ویڈیو میں یہی ڈیبیٹ کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ایران کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ جو عرب ممالک ہیں وہاں پر جو امریکہ کی تنصیبات ہیں، امریکہ کے سفارت خانے ہیں، ان کو نشانہ بنائے گا، یا پھر وہ افغان طالبان کو اپنے ساتھ ملا کر کچھ کارروائی کر سکتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ اب ایران امریکہ جا کر تو کارروائی نہیں کرے گا، لیکن جو یہ دونوں صورتیں ہیں اس میں جو اس کا اثر ہوگا وہ پاکستان پر بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران اور پاکستان کا بارڈر ساتھ لگتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی کارروائی ہوگی، ظاہر ہے کہ اگر ایران کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا پھر امریکہ بھی جواب دے گا۔ تو اس صورت میں پاکستان کے لیے بھی کافی تشویش کی بات ہے، دونوں ممالک کے درمیان یہ جو کشیدہ صورتحال ہے۔ تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستان پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں اور کس طرح کے معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں ہوں گے، جس سے پوری دنیا کو ابھی تک تشویش ہے۔ اور جس طرح آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بار پھر ایران پر فضائی حملہ کیا ہے امریکہ نے 24 گھنٹوں کے اندر، جس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں 6 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، اس میں اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے تشویش کی لہر بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ایران کے پاس جو آپشنز موجود ہیں اگر وہ ان کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے درمیان حالات مزید کشیدہ ہوں گے، اور اگر یہ کشیدگی بڑھ جاتی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ جو ایران کے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کو بہت زیادہ خطرات ہوں گے اس سارے سینیریو میں۔ خاص طور پہ پاکستان، کیونکہ پہلے بھی دہشت گردی کی جنگ میں کافی قربانیاں دے چکا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اگر ایران سنجیدہ ہے کسی حملے میں، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک آپشن کا انتخاب کرے گا اور اس کا اثر پاکستان کی جانب یقیناً آئے گا۔ تو ابھی تک تو ظاہر ہے کہ معاملات ایک طرح سے غیر حتمی ہیں، پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دونوں ممالک میں جو جنگی ماحول ہے اس میں کمی آئے، تاکہ پوری دنیا اور خاص طور پہ جو خطہ ہے وہ استحکام میں رہے، اور تاکہ جو پاکستان اور دیگر جو ایران کے نیبرہڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے جو مشکلات اور تشویش کی لہر ہے اس میں کمی آ سکے۔